السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب۔ ریڈر ٹی وی کے اس پروگرام لرننگ ٹو لیو میں خوش آمدید۔ پچھلے سیشنز میں ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی، جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا، میں ہلکا سا چھوٹا سا آپ کو بریف دے دوں۔ ہم نے سب سے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ ہماری زندگی کا پرپس کیا ہے، اور اس پرپس کو جو کہ ہمارا ڈیزائرڈ پرپز ہوگا، اس کو اچیو کرنے کے لیے ہمارے دماغ میں ایبسولوٹ کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ سو کلیئرٹی بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو کہ ہم کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں اور ہم زندگی کا مقصد کیا ہے۔ پھر ہم نے بات کی کہ میننگ آف لائف اور پرپز آف لائف میں فرق کیا ہے ان دو چیزوں میں، اور پھر اس پرپز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے جو تھاٹس ہیں وہ ایبسولوٹ کلیئر تھاٹس ہونے چاہیے، اور پھر ان تھاٹس کو ہم جنریٹ کیسے کریں گے تاکہ ہم اپنا ڈیزائرڈ پرپز حاصل کر سکیں۔ جب ہمارے دماغ میں یا جو ہم سوچتے ہیں، جو تھاٹ ہم کریٹ کریں گے، وہ تھاٹ جو ہے ہمارا وہ جنریٹ کرے گا ایک فائر۔ اس فائر جو ہے وہ ایک چیز چینج کرے گی، ہمارے ڈیزائر ٹو چینج، کہ ہم نے کسی چیز کو چینج کیسے کرنا ہے، اس کی ایک ڈیزائر ہمارے اپنے دماغ میں ایک ڈیولپ ہوگی۔ جب وہ ڈیزائر چینج ہوگی تو پھر ہم دو چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہوگی کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لیو لائک دس، کہ میں اپنی زندگی اس طرح نہیں گزار سکتا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو پہلی ہے۔ اور دوسری چیز ہوگی آئی ایم گوئنگ ٹو بریک دی چین آف پاورٹی، یعنی میں نے یہ غربت کی زندگی میں سے باہر نکلنا ہے، اس چین کو میں نے بریک کرنا ہے، جو کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں غریب پیدا ہوا تھا اور غریب ہی رہوں گا۔ جب یہ دو چیزیں ہمارے ذہن میں کلیئر ہو جائیں گی تو پھر ایک ڈیزائر ہے جو کہ ہمارے اندر پیدا ہوگی، اور ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ جنریٹ کی تھی جس کو ہم نے نام دیا تھا اسٹیٹمنٹ آف پرپز آف لائف۔ وہ ایک اسٹیٹمنٹ ہم نے ڈیفائن کی تھی، اور اس کے بعد ہم نے کچھ بات کی تین ہمارے جو ایموشنز بنتے ہیں اس کے اندر، ایک ہے ایموشنل فال جو ہمارے فال ہیں، دوسرا ہے فزیکل فال، اور تیسرا تھا فائنینشیل فال۔ ان تینوں فالز کے اوپر ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی پروفیسر صاحب نے، اور اس کے بعد ہم نے لائف کو سمجھنے کے لیے ایک ریفرنس، ایک مثال پروفیسر صاحب نے دی، جس کو ہم نے کہا تھا کہ ای سی جی، ہماری لائف جو ہے از جسٹ لائک این ای سی جی، جو اپ اینڈ ڈاؤن ایسے موو کرتی ہے، اور جب وہ اسٹریٹ لائن میں ٹریول کی تھی اٹ مینز اٹ از ڈیتھ، وہ ہم نے نہیں آنے دینی۔ جب ہم نے یہ بات کر لی تو اس کے بعد ہم نے نو یور سیلف کا ایک کانسیپٹ دیا، کہ اپنے آپ کو جاننے کا ایک تصور تھا وہ کیا ہے۔ اس کے اوپر جب بات کی تو پھر ہم نے سیلف امیج اور سیلف اسٹیم کی بات کی، یعنی خود کی ایک تصویر آپ کے ذہن میں ہے اور ایک خود اعتمادی آپ کے ذہن میں کیسے آئے گی اور کیسے اس کو اچیو کیا جا سکتا ہے۔ ان چیزوں کی ہم نے بات کی اور اپنے بالکل کلیئرٹی لے کے آئے کہ اس کو ہم نے کیسے ان چیزوں کو حاصل کرنا، اور اس کا مقصد کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے۔ اس سیشن میں جو آج کا ہے وہ ہے بلیف کے اوپر۔ تو پروفیسر صاحب سے پوچھیں گے کہ بلیف کیا چیز ہے، اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جاتے ہیں پروفیسر صاحب کی طرف۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی پروفیسر صاحب کیسے ہیں آپ؟ شکریہ بہت، اور آپ نے بہت اچھی ایک بنیاد رکھ دی ہے، اور اب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے آگے کہاں جانا ہے۔ دیکھیے، ہم زندگی میں جو کچھ بھی اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک بیسک عقیدہ آپ کے اندر ہونا چاہیے، جی اور اس عقیدے کو ہم کہتے ہیں بلیف۔ بیسیکلی بلیف جو ہے یہ ایک جذباتی رد عمل ہے، جی یہ ایک احساس ہے جو ہمیں خوش یا اداس کرتا ہے۔ ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ بلیف جو ہے یہ آلسو ایکٹس لائک اے بلڈنگ بلاک، جس طرح کے عمارت کے بلاکس ہوتے ہیں۔ جی جی یہ کوئی بھی آئیڈیا ہمارے ذہن میں آئے تو اس کے لیے ہمارا جو عقیدہ ہے ایکٹس لائک اے بلڈنگ بلاک۔ ٹھیک۔ آپ کے ذہن میں بہت سارے خیالات عموماً گردش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ ان سب خیالات
جو ابھر رہے ہوتے ہیں ان پہ یقین نہیں کرتے. جی جی. اچانک ایک خیال سامنے آتا ہے, اکثر وہ کسی بھی صورت میں ہو. میں اس کی مثال لیتا ہوں کہ کبھی کبھی ایک انسان سمجھتا ہے کہ یار میں بہت ذہین نہیں ہوں. یہ ایک احساس ہے جو خواہ بغیر کسی بنیاد کے ذہن میں اٹھوں, لیکن یہ بہت خطرناک احساس ہے, کیونکہ جب یہ احساس ذہن میں پیدا ہو اور وہ احساس نیگیٹو ہو تو یہ بالکل اس طرح جیسے آپ نے ایک زرخیز زمین میں ایک بیج بو دیا. ٹھیک. تو ایسا خیال جو ہے اس کے اندر یہ فوقیت اس کے اندر ہے کہ وہ ایک عقیدے میں تبدیل ہو سکتا ہے. ٹھیک. لہٰذا ون شوڈ بی ویری کیئرفل کہ کوئی ایسا احساس خیال ذہن میں آئے جو نیگیٹو ہو, اس کو فوراً اس کو اوور پاور کرے اور اس کو ایوائڈ کرے. ٹھیک. بلیف بیسیکلی ایک عقیدہ, یہ ایک بہت طاقتور احساس ہے. اٹس اے ویری پاورفل فیلنگ, اور یہ پاورفل جو فیلنگ ہے ہماری زندگی کا جو مقصد ہے, جو ہم نے ڈیفائن کیا ہے پرپس, اس کو حاصل کرنے میں بہت ہماری مدد کرتا ہے. جیسے وہ روزویلٹ نے کہا کہ بلیو یو کین, یعنی آپ یقین کریں کہ آپ کر سکتے ہیں, تو یو آر ہاف وے تھرو. ایبسلیوٹلی, ایبسلیوٹلی. یہ جو بلیف ہے یہ آپ کی زندگی میں مایوسی بھی پیدا کر سکتا ہے, یہ آپ کی زندگی میں بدحالی بھی پیدا کر سکتا ہے, یہ آپ کی زندگی میں عدم اطمینان بھی لا سکتا ہے. ٹھیک. بی ویری کیئرفل. یہ آپ کا جو بھی بلیف ہے وہ آپ کو با اختیار بنا سکتا ہے یا بے اختیار بنا سکتا ہے. Now the choice is yours کہ آپ کون سا بلیف اپنے اندر اس پودے کو بڑھنے دیتے ہیں, اس کو پانی دے کے اور زیادہ نرشمنٹ دیتے ہیں کہ وہ آپ کو با اعتماد بناتا ہے یا بے اعتماد بناتا ہے. تو یہ بھی ایک نیگیٹو بلیف ہے کہ مجھے یہ تب ملے گا جب میری قسمت میں ہوگا. ایبسلیوٹلی. یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ اب وہ جو ہے نا قسمت کا مسئلہ, جو چیز ہم نہیں حاصل کر سکتے وہ شاید اپنے آپ کو یقین دلانے کے لیے, اپنے آپ کو یہ تقویت دینے کے لیے کہ میں چونکہ نہیں حاصل کر سکا, بجائے کہ میں اس کو محنت کروں, ہمت کروں, میں کہتا ہوں یہی میری قسمت میں تھا. آپ نے اکثر دیکھا لوگ کہتے ہیں کہ میں غریب ہوں کیونکہ میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا ہوں. ہاں, یہ تو بڑا کامن ہے. ہاں, بڑا کامن ہے. ہاں. پھر ایک بلیف ہے کہ آنےسٹی جو ہے وہ پے نہیں کرتی. یہ بڑا کامن بلیف ہے کہ آپ ایماندار ہو کر کچھ حاصل نہیں کر سکتے. میں نے کئی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم ایک بدعنوان دنیا میں رہ رہے ہیں, زندگی میں ترقی کرنے کے لیے آپ کو ڈس آنےسٹ ہونا پڑتا ہے. یہ ایک نیگیٹو بلیف. دیز آر آل نیگیٹو بلیفز. تو گویا کہ ہم اپنے اندر جو بھی بلیف پیدا کریں گے اس سے ہماری الٹیمیٹلی جو میں نے آگے کہا کہ پرپز ہے, اس کو وہ ڈیفائن کرے گا کہ آیا ہم وہ پرپز حاصل کر سکیں گے یا نہیں. تو میں یہاں یہ کہوں گا کہ when you choose a belief you make decisions based on those beliefs. جب آپ ایک بلیف چوز کرتے ہیں تو آپ کے زندگی کے سارے فیصلے کی بنیاد جو ہے وہ اس بلیف پہ ہوتی ہے, اور پھر جب آپ اس کے اوپر بنیاد رکھتے ہیں تو پھر زندگی میں جو بھی آپ ایکشن کرتے ہیں یا ایکشن نہیں کرتے, دیٹ از بیسڈ آن دا ڈیسیژن واٹ یو ہیو میڈ. اور وہ ڈیسیژن کیا ہے؟ بلیف کے اوپر. لہٰذا آپ کا جو اڈاپٹیڈ بلیف ہے جس کو آپ نے گلے لگا لیا ہے, ایمبریس کر لیا ہے, دیٹ بیکمز اے ریالٹی. تو اگر میں یہ کہوں, ایک چھوٹی سی بات کہوں کہ جو لوگ اپنے خوبصورت خواب جو ہیں ان پہ یقین رکھتے ہیں اور پھر اسٹرگل کرتے ہیں ان خوابوں کی بیس پہ, تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ یس, خواب دیکھنے چاہیے, اور جتنے بڑے خواب ہوں گے اور ان خوابوں کو اگر آپ تعبیر میں کنورٹ کرنا چاہیں گے تو آپ ایفرٹ کریں گے, وگرنہ اگر خواب ہی نہیں دیکھیں گے تو آپ ایفرٹ بھی نہیں کریں گے. یو مسٹ بی اے ڈریمر. سو وین یو چوز یور بلیف یو چوز یور ریالٹی. صحیح بات, صحیح بات. سو یہ میرا ایک سوال یہاں یہ بھی ہے کہ یہ فیتھ اور بلیف میں کیا فرق ہے؟ بہت بہت خوبصورت سوال ہے. ویری اکثر اوقات
ہم فیتھ اور بلیف کو انٹرچینجبلی یوز کرتے ہیں، ہاں جی، لیکن یہاں میں ڈسٹنکشن ڈرا کروں گا، ان دونوں میں فرق ہے. دس از مائی فیتھ کہ اگر میں اس زندگی میں کچھ اچھا کروں گا تو مجھے آگے اس کا ریوارڈ ملے گا. ٹھیک ہے. یہ میرا فیتھ ہے، آگے بھی مرنے کے بعد. مرنے کے بعد بھی اور اس دنیا میں بھی. اچھا. یہ میرا بلیف ہے، یہ میرا بلیف ہے کہ شاید صاحب ایک آنےسٹ آدمی ہے. ٹھیک ہے. یہ میرا فیتھ نہیں ہے. یہ فیض نہیں ہے. فیتھ نہیں ہے. ہاں. آپ جب بھی کسی کے اندر کوئی بلیف رکھتے ہیں تو وہ غلط یا صحیح ثابت ہو سکتا ہے، مگر فیتھ نہیں So ہو. faith is something related to the religion. Absolutely. Right? Absolutely right. اور بلیف از کنٹیکسچوئل. اچھا. آپ زندگی میں لوگوں کے ساتھ جب انٹریکٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ریلیشن شپ از بیسڈ آن بلیف. ٹھیک. ہماری زندگی جو ہے از شیپڈ بائی بلیفس. ٹھیک ہے. جو زندگی میں اچھا ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، جس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، جو ایکسیپٹ نہیں کرتے، یہ ڈٹرمن کرتا ہے ہمارا بلیف. اوکے. اور جو کہ اکثر اوقات ہمارے ارلی اسٹیجز میں ڈیولپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو ارلی اسٹیج کے اوپر ہمارے جو بلیفس ڈیولپ ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ دیٹس اے ٹروتھ. ان کو نارملی ہم ان کو کوشچن نہیں کرتے. ٹھیک ہے. at an early age. تو there are two types of beliefs. ٹھیک ہے. ایک بلیف ہے جس کو ہم کہتے ہیں limiting belief. limiting belief. ٹھیک ہے. ایسا بلیف جو کہ آپ کو کسی چیز میں مقید کرتے. نارملی یہ نیگیٹو بلیفس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے empowering belief جو کہ ہمیں زندگی میں نئی نئی چیزیں کرنے کے اوپر ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں. ٹھیک. دیکھیے، یہ زندگی میں کامیابی اور ناکامی کا انحصار ان دو بلیفز پہ ہے. ٹھیک ہے. یا تو وہ لمیٹڈ بلیف ہوں گے، آپ کو روکیں گے اور آپ کسی چیز کو ٹرائی نہیں کریں گے، یا آپ کی امپاورنگ بلیف ہوگا جو آپ کو کہیں گے نہیں، لیٹ می ٹرائی، لیٹ می سی اف آئی کین اچیو اٹ. تو لہٰذا یہ دونوں بلیفز جو ہیں یہ ڈٹرمن کریں گے آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا زندگی کو ناکامی کو آپ امبریس کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو کچھ ایگزامپلس دیتا ہوں. اگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں خوش نہیں رہوں گا. ٹھیک ہے. یہ بلیف جو ہے یہ ہمارا لمیٹڈ بلیف ہے. اوکے. کیونکہ میں نے اپنی خوشی کا انحصار کس کے اوپر کیا ہے؟ پیسے کے اوپر. پیسے کے اوپر. پیسے کے اوپر یا ایجوکیشن کے اوپر بھی کیا جا سکتا ہے، اس کا بھی کیا؟ ویل یس آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر میرے پاس تعلیم نہیں تو میں خوش نہیں رہوں گا یا میں ترقی نہیں کر سکوں گا. میرا کہ ہمارے پاس وہ مسئلے موجود ہیں. ایبسولوٹلی. خوشی جو اچھا، اب یہ ایک نیگیٹو بلیف تھا، لمیٹڈ بلیف تھا. اب اس کو میں امپاورنگ بلیف میں کیسے کنورٹ کر سکتا ہوں؟ اگر میں یہ سوچنا شروع کر دوں کہ خوشی جو ہے ایک ذہنی کیفیت ہے اور حالات جیسے بھی ہوں میں خوش رہ سکتا ہوں. اب یہ ایک امپاورنگ بلیف ہو گیا. ٹھیک ہے. پہلے میں نے آپ کو لمیٹنگ بلیف بتایا تھا. ٹھیک ہے. کہ میں نے کہا تھا کہ پیسہ ہی ضروری ہے میری. ٹھیک ہے. آپ نے ابھی کہا کہ تعلیم نہیں میرے پاس، لہٰذا میں کاروبار میں میرے کوئی بھی کام یا کوئی بڑا کام. ہاں جی. کوئی بڑا کام کامیابی کا. اب اس کو میں امپاورنگ بلیف میں کیسے کنورٹ کروں گا؟ کہ میں اپنے آپ کو سمجھاؤں گا، میں ایک بلیف پیدا کروں گا کہ کامیابی کا تعین اس بات سے نہیں ہوتا کہ میں اپنی تعلیمی سطح کے بجائے کتنی محنت کرتا ہوں. اب یہ مجھے انکریج کرتا ہے کہ میں محنت کروں تو میں اپنا کاروبار اچھی طرح سے چلا سکتا ہوں. جیسے ہمارے پاس ایک بہت بڑی اگزامپل موجود ہے پاکستان میں، عبدالستار ایدھی. ایبسولوٹلی رائٹ. ایبسولوٹلی ان ایجوکیٹڈ پرسن. بالکل. اور لوگ اس نے کیا کچھ کیا، یعنی وہ کیا جو اس کو پوری دنیا ریکگنائز کرتی ہے. ایک اور شاید صاحب میری آبزرویشن ہے کہ میں نے بڑے لوگوں کو اور ایڈلٹ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، یار میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میری زندگی میں اب سپوزنگ وہ ان کی شادی نہیں ہوئی یا ایج کراس کر گئی ہے، اب اس میں دونوں جینڈرز شامل ہو سکتے ہیں. یار عمر گزرتی جا رہی ہے، میرے زندگی میں مجھے کوئی صحیح شخص جو ہے نا وہ نہیں مل سکے گا. ٹھیک ہے. اس کے امکانات اب عمر کے ساتھ ساتھ کم ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ لمیٹنگ بلیف ہے. اگر آپ اس کو
پازیٹیو بلیف میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سمجھائیں گے کہ ایج از نو کرائٹیریا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. عمر جو ہے یہ کوئی معیار نہیں ہے. اور آئی نو دیٹ دیر از somebody whom I'll find one day. ٹھیک ہے. اب یہ آپ کو اس ڈپریشن سے, نکالتے اس ہیں. ہاں بلیف, جو لمیٹنگ بلیف سے ٹھیک نکال ہے. سکتا ہے. میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوں. اب اس کو میں کیسے امپاورنگ بلیف میں کہ میں سخت محنت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں, لہٰذا اگر میں تعلیم حاصل کروں تو میں اپنی زندگی بدل سکتا ہوں. ٹھیک ہے. This belief will encourage you. اور وہ کر لے گا تعلیم حاصل, کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے پاس بہت سی مثالیں ہیں. زندگی کسی پیسے پہ پڑھنا چاہے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بالکل کر سکتا. ہاں جی. آپ کو میں نے کہا کہ ایج از نو کرائٹیریا. یو مسٹ ہیو کم اکراس پیپل ریٹائرمنٹ کے بعد کہتے ہیں بس یار جو کچھ ہم نے اچیو کرنا تھا ہم نے کر لیا. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ ہیں. آپ اگر ان کو انوائٹ بھی کریں گے, کم اینڈ جوائن می یار, لیٹس ڈو سم نیو وینچر. نہیں, شاید صاحب 65 سال کی عمر ہو گئی, اب میں نے کیا کرنا. میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کرنل سینڈر کی. ہاں بالکل بالکل. اس نے 65 ایئرس کے بعد جب وہ ریٹائر ہو گیا تو ہی اسٹارٹیڈ اے نیو وینچر. صحیح بات. KFC اتنی بڑی مثال ہے, اور اس نے پھر ریولیوشنائز کر دیا. اس کے پاس ایک کانسیپٹ تھا اور اس نے اپنے ایکسپیرئنس کو ایک ٹریجر سمجھ کے ایٹ دی ایج آف 65 نیا وینچر میں تبدیل کیا. لہذا آپ ناؤ یو انڈرسٹینڈ کہ وائی از اٹ سو امپورٹنٹ کہ ہم اپنے جو بلیفس ہیں ان کو ایگزامن کریں اور دیکھیں, which normally people do not do. وہ اپنے بلیفس کو ایگزامن نہیں کر سکتے. ہم کیسے معلوم کریں گے کہ یہ ہمارا بلیف جو ہے یہ نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جا رہا ہے یا پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جا رہا ہے. سو اٹ از امپورٹنٹ ٹو آئیڈینٹیفائی آر لمیٹنگ بلیفس. ہمیں خاص طور کے اوپر کچھ وقت نکالنا چاہیے اور ہمارے جو لمیٹنگ بلیفس ہیں ان کے اوپر کچھ ریویو کرنا چاہیے, کچھ سوچ سمجھ کے بعد ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کو میں کیسے ری تھنک کر کے ان کو کنورٹ کر سکتا ہوں انٹو پازیٹیو. میں یہاں پہ اگر ایک چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ دوں تو اس پر روشنی ڈالیں کہ وہ لوگ جو اپنی غربت اور ناکامی کو مقدر سمجھتے ہیں, فیٹ پر یعنی یہ قسمت پہ وہ یقین اس طرح رکھتے ہیں کہ ان کا اس قسمت کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے, اور اس منفی عقیدے کی وجہ سے وہ اپنی بدبختیوں کے خالق ہیں. بالکل صحیح کہتے ہیں. اور جسے لاشعوری طور پر یعنی نہ جانتے ہوئے ایک حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں جو کہ ایکچولی ایک جھوٹی حقیقت ہے. ایلیوژن میں ایک اندیکھی دنیا میں اپنے آپ کو لے جاتے ہیں جی کہ شاید ہم اس میں سے نہیں نکل سکتے. لیکن زندگی کا جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ میں نے کہا زندگی از این ایسی چیز, جی تو یہ زندگی میں اتار چڑھاؤ جو ہے اور کمزوریاں اور آپ کی جو اسٹرینگتھ ہے ان کو آپ کو یوٹیلائز کر کے آئیڈینٹیفائی کر کے یو کین ریئلی کم آؤٹ آف دی انوائرمنٹ جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں سے نکل نہیں سکتے. اور اس کے لیے آپ کا پختہ عقیدہ ہونا بہت ضروری ہے. صحیح بات ہے. تو میرے خیال میں آج کا سیشن یہاں ختم کریں, اور میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک اچھی ڈسکشن تھی, ایک سٹارٹ تھا بلیف کے اوپر. امید ہے کہ ہم کوئی اس پر روشنی ڈال سکیں, اور لیکن میری خواہش ہوگی اور میں یہ توقع بھی کروں گا کہ آج کا نوجوان اور آج کے والدین اپنے بچوں میں یہ چیز پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ وہ سوچیں کہ وہ کر سکتے ہیں جو وہ ڈریم کرتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. بچوں کے ڈریمز کو ایسے پھینک نہیں دینا چاہیے. ان کو آپ کو یہ بتانا ہے کہ دے کین ڈو اٹ, دے کین اچیو اٹ. یہی سب سے بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم اپنے بچوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تم نہیں کر سکتے, یہ کام ایسے نہیں ہوگا, یہ کام ایسے نہیں ہوگا, اور ہم ہر قدم قدم پہ ان کو ٹوکتے ہیں, قدم قدم پہ ان کو ٹوکتے ہیں. وہ ٹوکنا اس بچے کی جو کہ 7, 8 یا 9 سال کا ہے
وہ خوف، وہ رکاوٹ، وہ جھجک ساری زندگی اس بچے کے ذہن سے نہیں جائے گی. سو پلیز اس کو روکیں اور بچوں کی نشو و نما اور ان کی تربیت کے اوپر کام کریں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.